السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ معزز حاضرین، جیسا کہ کل کے درس میں روزوں کے مسائل اور روزوں کے آداب و احکام کے تعلق سے بات کی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم رمضان اور قرآن مجید کا جو تعلق ہونا چاہیے اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ حاضرین، ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ قرآن مجید ایک عظیم اور مقدس کتاب ہے، لیکن ہم اس میں بہت غفلت اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر چکے ہیں، لیکن انہیں آج تک قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ آپ غور کریں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ آپ کی ڈگریاں وہاں کام نہیں آئے گی، آپ کی سرٹیفکیٹ وہاں کام نہیں آئے گی، اگر کام آئے گا تو آپ کا عمل آئے گا۔ یاد رکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قرآن مجید کی خوب تلاوت کیا کریں۔ حاضرین، قرآن مجید کے بہت سارے حقوق بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اسی میں ہم مسلمان بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور قرآن مجید کی تلاوت کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ بھی اللہ نے کہا: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ جن لوگوں کو قرآن مجید اور کتاب عطا کی گئی تھی وہ لوگ اس کے حق کے مطابق تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی خوب تلاوت کیا کریں، اور دوسرا حق سمجھ کر تدبر کے ساتھ ادا کریں۔ آپ لوگ سن کر تعجب کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے آنکھوں کے درمیان سیاہ لکیریں بیٹھ چکی تھی، لکیریں آ چکی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب بھی قرآن پڑھتے خوب تدبر کیا کرتے اور پڑھتے پڑھتے خوب روا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے وقت اس کو تدبر سے پڑھتے، سمجھ کر پڑھتے اور خوب رو کرتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک آیت میں بسا اوقات پوری رات گزر جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ اور ہم چاہیے کہ ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھ کر قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ بے حد ظلم کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید سب سے مظلوم کتاب بن چکی ہے۔ آج ہم اسے محض طاقوں میں اٹھا کر رکھتے ہیں، آج ہم اسے قسم لینے کے لیے اٹھاتے ہیں، آج ہم قرآن مجید کو تعویذ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کتنے ایسے گھر ہیں جن میں قرآن مجید کے اوپر ڈسٹ آ چکی ہے، دھول آ چکی ہے۔ بھلا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کس منہ سے آپ جواب دیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور سمجھ کر اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا حق رمضان المبارک میں ہم تمام کو کرنا ہے، وہ قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید پر ہر سال، ہر مہینے، ہر دفعہ ہمیں عمل کرنا ہی ہے، لیکن رمضان المبارک آیا ہے تو ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم اس مہینے سے انشاءاللہ، بلکہ آج ہی کے دن سے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنے ہیں انشاءاللہ۔ حاضرین، اگر اس کتاب سے روگردانی کی گئی، اس کتاب کو دور کیا گیا، تو پیارے نبی کی وعید آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ کتنی بڑی چیلنج ہے، دیکھیے، اگر آپ اس کتاب کو چھوڑیں گے تو آپ در بدر کے ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کس طرح لاچار ہے، کس طرح بے بس ہے، اور اس کا ریزن، اس کا سبب قرآن مجید سے دوری ہے۔ اگر آپ اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں گے، واللہ العظیم کبھی ہم کامیابی نہیں ملے گی، کبھی ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ حاضرین، اسی طرح اگر ہم قرآن مجید سے دور ہو جائیں گے تو اس کا ایک اور نقصان یہ ہوگا، اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ بعض لوگوں کو اندھا کر کر اٹھائے گا۔
تو انسان پریشان ہو جائے گا اور اللہ سے کہنے لگے گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ میں قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا گیا ہوں؟ اللہ اس وقت اسے جواب دے گا کہ دنیا میں جس طرح تو نے میری آیتوں کو جھٹلایا، جس طرح تو نے آیتوں کو بھول گیا، اسی طرح میں آج تجھے جھٹلاؤں گا۔ کتنا شرمناک ماحول ہوگا، منظر ہوگا، آپ تمام لوگوں کے سامنے نابینا بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو دور نہ کریں۔ آپ غور کریں، اگر آپ کا دن قرآن مجید کے ساتھ شروع ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت سے شروع ہوگا، فجر کی نماز کے بعد اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کا دن بے حد اچھا جائے گا۔ آپ ایک مرتبہ غور کر کے دیکھیں، آزما کر دیکھیں کہ آخر قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں کتنا لطف ہے، کتنی شیرینیت محسوس ہوگی آپ کو۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اگر آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تب بھی آپ کو بیزارگی اور اکتاہٹ نہیں آئے گی۔ جتنا ہو سکے ہم تمام کو قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اور والدین کو خصوصاً یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو قرآن مجید پڑھائیں۔ پڑھانے کے لیے مکتب کو بھیجیں، مساجد کو بھیجیں، ورنہ آپ کے قیامت کے دن آپ کے گرہبان وہ آ کر پکڑیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی عظمت کو جاننے، پہچاننے اور غور و فکر کے ساتھ تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ٹی وی، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔